السلام علیکم سی کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد پھر ہم وہ اپنے کلاس کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے منتھلی ٹیسٹ لیے تھے اور اس کے بعد ہماری کوئی کلاس نہیں ہوئی، تو بیٹا آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنا تھی کہ جو ہم نے فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا کچھ حصہ پچھلا ہم نے اسٹارٹ سے لے کر جب سے ہم نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا، شروع سے فرسٹ ٹرم سے لے کر سیکنڈ ٹرم کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس باقی ہم دوبارہ ریویژن کریں گے، پھر ہم وہ آگے چلیں گے۔ تو ریویژن کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم نے پیچھے کی تھیں وہ کمیاں کوتاہیاں ہم نے چھوڑ دینی ہیں۔ جن اسباق کو ہم نے اچھے طریقے سے نہیں پک کیا تھا ان اسباق کو ہم نے اچھے طریقے سے وہ لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ جو بھی آپ سے وہ چیزیں رہ گئی تھیں وہ اس ریویژن کے دوران رہنی نہیں چاہیے، بلکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے ریویژن والے اسباق کو، تاکہ وہ آپ آنے والے ایگزام کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار کر سکیں۔ تو ریویژن میں ہم وہ اسباق ہم کریں گے بیٹا جو حکومت کی طرف سے ہمیں وہ اناؤنس کیے گئے ملے ہیں، یعنی الٹرنیٹو سلیبس کے اندر جو ہمیں اسباق بھیجے گئے ہیں وہ ہم کریں گے۔ تو اس سبق میں ہمارا پہلا سبق بنتا ہے باب نمبر 100 سیرت طیبہ، بک کے پیج نمبر 28 پہ۔ سیرت طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کہتے ہیں زندگی، حالات زندگی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان وہ چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا چیپٹر ہے صلح حدیبیہ والا، صلح حدیبیہ، اس کی ہم وہ ریڈنگ کریں گے۔ پورے سبق کی آج وہ ہم ریڈنگ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے وہ چیزیں سامنے آ جائیں جو ہم سے پوشیدہ تھی کہ صلح حدیبیہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو کیوں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یہ کون سی صلح تھی، تو یہ وہ ہم پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، یعنی 6 ہجری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو تب سے ہجری سال کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی جب مکہ سے مدینہ گئے تو جب مدینہ پہنچے تو تب سے ہی وہ ہجری کا آغاز ہو گیا، یعنی وہاں سے 1 ہجری شروع ہو گئی۔ تو سمجھیں کہ 6 ہجری سے مراد کہ جب آپ مدینہ میں آپ کا چھٹا سال تھا تب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک عہدہ ہوا، جیسے ہم وہ کسی سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ کام نہیں کرو گے، یہ ایسا کرو گے، یہ کام کرو گے، ایسا معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا، تو اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے اس پس منظر کی ایک لفظ کو وہ سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، تو اس کے اندر وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ مکمل سبق ہے، آپ نے بجائے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو اس سبق میں چند مشکل الفاظ ہیں، اس کا میں معنی بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ یہ گرد و نواح تھا، گرد و نواح کہتے ہیں ارد گرد، یعنی آپ کے ارد گرد کے جو بھی علاقے تھے، آبادیاں تھیں، وہاں پر آپ نے اعلان کروایا۔ اس کہتے ہیں جیسے ذی القعدہ، یہ اسلامی مہینے جیسے آپ کو پتہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یعنی یہ 11واں مہینہ اسلامی ہوتا ہے، یہ ذی القعدہ اس نام سے ہے۔ نیام ہوتا ہے تلوار کا دستہ جس کے اندر تلوار وہ ڈالی جاتی ہے، یعنی نیام میں رہے گی۔ مسلح کہتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو وہ بھرپور وہ اسلحے سے تیار کرنا، جنگ کی وہ جنگی ساز و سامان پہننا، جنگی لباس پہن لینا، وہ نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے۔ معروف یعنی جانے پہچانے راستے جو ہوتے ہیں وہ راستے ہوتے ہیں، اور ایک انجان یعنی کہ ہم بسا کا جاتے ہیں نا کہ راستے پہ کہ یہ اندر سے رستہ جا رہا ہے، یہ باہر سے رستہ جا رہا ہے، تو جو جانے پہچانے ہوتے ہیں وہ رستوں سے نہیں، بلکہ جو نہ جانے جس کو وہ معروف نہیں تھے اس نے، یعنی پہ وہاں سے گزر بسر لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو وہاں سے گزر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ میں۔ اس طرح سفیر ہوتا ہے بیٹا، ایلچی کو کہتے ہیں، سفیر کہتے ہیں ایلچی، جو ہمارا پیغام رسا، ہمارا پیغام پہنچانے والا آگے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفیر۔ اس طرح امان کا مطلب ہے ایمان لے کے آئے، ایمان کے طالب ہو، یعنی ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئیں۔ فتح مبین، واضح فتح جو ہے
بہت بڑی فتح ہوئی اس کے دوران۔ تو بیٹا اس طرح آپ نے جو ہے وہ اس سبق کو ریڈنگ مکمل کرنی۔ بشارت کی مطلب ہوتا ہے خوشخبری، کوئی بھی اچھی بات کی جو ہے وہ خوشخبری دینا، اچھی بات بتانا۔ تو اس طرح یہ ہے آپ بیٹا مکمل سبق کی ریڈنگ کریں، اور جس لفظ کی سمجھ نہیں آئے وہ پھر جو ہے وہ آپ اسکول میں مجھ سے جو ہے جب آپ کا پیریڈ ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر کے لے آئیں، انڈر لائن کر کے لے آئیں، مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا سبق یہی ہے کہ آپ اس مکمل سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں، پھر ہم اس کی کل مشق کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اس ٹائم کو غنیمت سمجھے گے، اور ویژن کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملحوظ خاطر رکھ کے جو ہے وہ اپنا زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اسباق کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔